بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تبلیغ عام۔ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات اور آپ کے صحابہ کے ساتھ دشمنی کرنے میں سارے مشرک اور کافر ایک ہو گئے تھے اور ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے۔ آپ کو دکھ تکلیفیں پہنچانے میں، آپ کی توہین کرنے میں اور آپ پر الزام لگانے میں، غرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے ساتھ ہر برائی کرنے میں وہ ایک دوسرے سے آگے رہتے تھے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں تھیں۔ سب سے بڑی حضرت زینب تھی، ان سے چھوٹی کا نام رقیہ تھا، ان سے چھوٹی حضرت ام کلثوم تھی اور سب سے چھوٹی سیدۃ النساء حضرت فاطمۃ الزہرا تھا۔ حضرت فاطمۃ الزہرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے وقت بہت کم عمر تھی۔ آپ کی تینوں بڑی صاحبزادیاں اپنی والدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ہی ایمان لا چکی تھیں۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بھانجے حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھیں۔ نبوت سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں منجلی صاحبزادیوں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہما کا نکاح ابو لہب کے دونوں بیٹے عتبہ اور عتیبہ سے کر دیا تھا۔ نکاح کے وقت یہ دونوں صاحبزادیاں نابالغ تھیں، اسی لیے صرف نکاح ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ مگر جب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو تمام قریش کے ساتھ ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل بھی آپ کے دشمن ہو گئے۔ قریش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صدمے پہنچا رہے تھے ان میں ایک یہ تھا کہ انہوں نے آپ کی دونوں شادی شدہ صاحبزادیوں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہما کو طلاق دلوائی اور آپ کے قلب مبارک کو ٹھیس پہنچائی۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے شوہر ابو العاص بھی اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ قریش کے لوگ ان کے پاس بھی پہنچے اور ان پر زور ڈالا کہ وہ رسول اللہ کے صاحبزادی کو طلاق دے دیں، اس کے بدلے میں وہ مکے کی جس لڑکی سے بھی شادی کرانا پڑے وہ کرا دی جائے گی۔ مگر انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں بے گناہ اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے سکتا۔ یہاں سے مایوس ہو کر قریش کے لوگ ابو لہب کو ساتھ لے کر اس کے بڑے لڑکے عتبہ کے پاس پہنچے اور اس سے بھی یہی کہا کہ اگر محمد کی لڑکی کو چھوڑ دو تو جس لڑکی سے چاہو گے اس سے ہم شادی کرا دیں گے۔ عتبہ بھی اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا، اچھا اگر تم سعید ابن العاص کی لڑکی سے میری شادی کرا دو تو میں محمد کی بیٹی کو چھوڑ دیتا ہوں۔ چنانچہ اسلام کے مشہور دشمن سعید بن عاص کی لڑکی سے ان کی شادی کر دی گئی اور انہوں نے حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کو طلاق دے دی۔ اس کے بعد ابو لہب کے چھوٹے بیٹے عتیبہ سے حضرت ام کلثوم کو طلاق دلوائی گئی۔ عتبہ سے طلاق ہو جانے کے بعد حضور نے حضرت رقیہ کو حضرت عثمان بن عفان کے نکاح میں دے دیا۔ پھر حضرت رقیہ کے انتقال کے بعد 3 ہجری میں آپ نے حضرت ام کلثوم کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں دے دیا۔ اسی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا لقب ذو النورین ہوا، کیونکہ ان کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں آئیں۔ قریش نے صرف اسی پر بس نہیں کی کہ عتبہ اور عتیبہ سے پیغمبر زادیوں کو طلاق دلوائی، بلکہ انہوں نے اپنے حسد کی آگ بجھانے کے لیے ابو لہب کے چھوٹے بیٹے کو ابھارا کہ وہ حضور کی توہین کرے۔ یہ بدبخت آپ کے پاس گیا اور کہنے لگا، تم نے اپنے باپ دادا کی دین کو چھوڑ دیا، اس لیے میں نے تمہاری بیٹی کو چھوڑ دیا۔ پھر اس بدبخت نے آگے بڑھ کر آپ کا پیرہن مبارک پھاڑ ڈالا اور آپ کے چہرے مبارک پر تھوکا۔ اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عالم تھے اور کسی بڑے سے بڑے دشمن کو بھی بددعا نہیں دیتے تھے، لیکن عتیبہ کی اس کمینگی پر خدا کا قہر و غضب جوش میں آیا اور اس نے آپ کے منہ سے یہ جملہ نکلوا دیا، خدایا اس پر اپنے کتوں میں سے کوئی کتا مسلط کر دے۔ عتیبہ جب واپس گھر پہنچا تو ابو لہب نے اس سے پوچھا کہ تو نے محمد سے کیا کہا اور محمد نے کیا کہا؟ عتیبہ نے اس پر ساری بات بتا دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا سن کر ابو لہب پریشان ہو گیا اور اس نے کہا، محمد کی بددعا سن کر مجھے تیری طرف سے فکر ہو گیا ہے۔ عتیبہ یہ سن کر اس قدر گھبرایا کہ تھر تھر کانپنے لگا۔ اس واقعے کے کچھ دن بعد ابو لہب عتیبہ کو ساتھ لے کر تجارت کے واسطے ملک شام کو روانہ ہوا۔ قافلہ پہلی منزل پر پہنچ گیا۔ اس منزل کو زرقہ کہتے ہیں۔ یہاں ایک راہب کی خانقاہ تھی۔ راہب نے قافلہ دیکھا تو وہ قافلہ والوں کے پاس آیا اور ان سے کہنے لگا کہ اس جگہ جنگل کے درندے بہت زیادہ رہتے ہیں، اس لیے اچھی طرح دیکھ بھال کر کے رہنا۔ ابو لہب نے یہ سن کر اپنے ساتھیوں سے کہا، مجھے اپنے اس لڑکے کی طرف سے بہت فکر ہے، کیونکہ محمد نے اس کو بددعا دی ہے، اس لیے آپ سب میرے ساتھ اس کی حفاظت کریں۔
سب لوگوں نے اسے یقین دلایا کہ ہم پوری طرح اس کی حفاظت کریں گے۔ پھر انہوں نے سارے قافلے کا سامان ایک جگہ جمع کر کے اس کا ٹیلا سا بنا دیا اور اس پر عتیبہ کو لٹایا۔ پھر باقی تمام ساتھی اس کے چاروں طرف پڑ کر سو گئے۔ ابھی زیادہ رات نہیں گزری تھی کہ ایک درندہ آیا اور اس نے تمام قافلے والوں کے منہ سونگھنے شروع کیے، مگر پھر مایوس ہو کر چاروں طرف دیکھنے لگا تو اسے نظر آیا کہ ایک آدمی بیچ میں اوپر لٹا ہوا ہے۔ یہ دیکھتے ہی وہ درندہ ایک دم اچھلا اور سامان کے ڈھیر پر پہنچ گیا۔ یہاں اس نے عتبہ کا چہرہ سونگھا۔ عتبہ جاگ گیا۔ اس نے آنکھ کھول کر دیکھا تو ایک درندے کو اپنے چہرے کے قریب پایا۔ یہ دیکھ کر ڈر کے مارے اس کی ایک چیخ نکلی، مگر درندے نے فوراً ہی اسے پھاڑ ڈالا اور اس بدبخت کا کام تمام کر دیا۔ ابو لہب اپنے بد نصیب بیٹے کا یہ انجام دیکھ کر بہت رویا دھویا، مگر خود اس کی بدبختی کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں تھا کہ وہ ایسی کھلی نشانیاں دیکھنے پر بھی اپنی ضد پر اڑا رہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا۔ ابو لہب رسول اللہ کا پڑوسی بھی تھا، چنانچہ جب بھی وہ کہیں سے آتا تو گندگی اور میلہ لے کر آتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر ڈال دیتا تھا۔ ادھر ابو لہب کی بیوی جمیل کانٹے لے کر آتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے گزرتے تھے انہیں وہاں ڈال دیتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب حرکتیں دیکھتے تھے، لیکن صرف اتنا کہا کرتے تھے، اے عبد المطلب کی اولاد، کیا پڑوسی ایسے ہی ہوتے ہیں؟ اب مشرکوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے اور آپ کا خون بہانے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور وہ لوگ یہ بات کھلم کھلا کہا کرتے تھے، لیکن ساتھ ہی ان پر خوف اور دہشت بھی چھائی رہتی تھی، کیونکہ عبد المطلب اور ہاشم کی اولاد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے، جس کی وجہ سے وہ لوگ اپنا ارادہ پورا نہ کر سکے۔ اسی لیے اب وہ لوگ صرف اتنا کرتے تھے کہ جب آپ کو راستے میں کہیں آتے جاتے دیکھتے یا کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے دیکھتے تو آپ پر آوازیں کستے اور آپ کا مذاق اڑاتے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے، محمد کیا آج تم نے آسمان کی باتیں نہیں کی؟ کبھی کہتے، کیا خدا کو تمہارے سوا کوئی اور آدمی نہیں ملتا جس کو وہ نبی بناتا؟ یہاں تو تم سے زیادہ عمر کے اور پیسے والے لوگ موجود ہیں۔ یا پھر تالیاں بجاتے اور سیٹیاں بجاتے تاکہ اس شور کی وجہ سے آپ اپنی مجلس میں بات چیت نہ کر سکیں۔ آپ کے ساتھیوں اور امتیوں میں جو لوگ غریب، مفلس اور کمزور تھے ان کی طرف ہنس کر اشارے کرتے اور کہتے، دیکھو یہ لوگ اس سرزمین کے بادشاہ ہیں جو ملک کے کسریٰ کے وارث بنیں گے۔ ان لوگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل تھا۔ وہ آپ کے ساتھ ہر برائی کرنے میں بے باک تھا، ساتھ ہی وہ ہمیشہ لوگوں کو رسول اللہ کی دشمنی پر ابھارتا تھا، لوگوں کو اکساتا کہ آپ جس وقت تبلیغ کیا کریں یا نماز پڑھتے ہوئے ہوں تو وہ آپ پر ہنسیں اور آپ کا مذاق اڑائیں۔ آپ کو قتل کرنے اور آپ کا خون بہانے کے لیے لوگوں سے کہتا، یہاں تک کہ ایک روز اس نے اپنے ماننے والوں کو بلایا جو ان کے اشاروں پر ناچا کرتے تھے اور ان سے کہا، میں نے اپنے خدا سے عہد کیا ہے کہ کل میں ایک بہت بھاری پتھر لے کر بیٹھوں گا، اور جب محمد اپنی نماز میں سجدہ کرے گا تو اس پتھر سے اس کا سر پھاڑ دوں گا۔ اس کے بعد چاہے تم میرا ساتھ دو یا نہ دو، اپنا کام کر ہی چکوں گا۔ عبد مناف کی اولاد اس کے بعد چاہے میرا کچھ بھی حشر کرے، مجھے پرواہ نہیں۔ اس کے ساتھیوں نے ابو جہل کو اکساتے ہوئے کہا، خدا کی قسم ہم تمہارا ساتھ کسی حال میں بھی نہیں چھوڑیں گے، تم اطمینان سے جیسے چاہو کرو۔ صبح ہوئی تو ابو جہل نے ویسا ہی وزنی اور بھاری پتھر لیا جیسا کہ اس نے کہا تھا، اور اس کے بعد کعبے کے پاس بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے لگا۔ وہیں قریب ہی اس کے ساتھی بھی بیٹھ گئے۔ رسول اللہ جب کعبے میں جاتے تھے تو آپ کی عادت تھی کہ آپ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان بیٹھا کرتے تھے، چنانچہ روز بھی آپ اسی جگہ جا کر بیٹھے۔ جب آپ نماز کے دوران سجدے میں گئے تو ابو جہل نے پتھر اٹھایا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا۔ ابو جہل کے ساتھی ایک دم سادھے ہوئے بیٹھے تھے اور ان کی نظریں اسی پر لگی ہوئی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ داؤ کامیاب ہوتا ہے یا نہیں۔ جو اپنے خدا کے سامنے سر جھکائے اس کی یاد میں مصروف تھے۔ اچانک ان لوگوں نے دیکھا کہ ابو جہل واپس ہو گیا۔ اس کا چہرہ زرد ہوتا رہا اور اس کی آنکھیں ابلی پڑ رہی تھیں۔ اس نے مضبوطی سے پتھر کو پکڑ رکھا تھا اور اسے واپس اپنے سینے کے ساتھ ٹکانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایک دم لوگ اس کی طرف بڑھے اور اس سے پوچھا، ابو الحکم تمہیں کیا ہوا؟
اس نے ہامتے ہوئے جواب دیا، کیا جو کچھ میں نے دیکھا وہ تمہیں نظر نہیں آیا؟ میں جب محمد کے قریب پہنچا تو ایک بہت خوفناک اونٹ منہ پھاڑ کر حملہ کرنے کے لیے میری طرف لپکا۔ وہ مجھے لقمہ بنا لینا چاہتا تھا۔ میں اسے دیکھ کر ہی گھبراہٹ میں وہاں سے بھاگ کر آیا، ورنہ میری جان بچنی مشکل تھی۔ ابو جہل کے اس جواب پر سب لوگوں کو بے حد تعجب ہوا، اور وہ یہ سمجھے کہ اس نے جو اتنا بڑا عہد کیا تھا اس سے بچنے کے لیے اب اس قسم کے بہانے گڑھ رہا ہے۔ ان میں سے ایک کو اس پر بہت غیرت آئی، چنانچہ اب کہ اس نے پتھر اٹھایا اور اسے لے کر رسول اللہ کی طرف بڑھا تاکہ جو کام ابو جہل نہ کر سکا وہ اس کو کر دکھائے گا، لیکن وہ بھی ایک دم اسی طرح واپس لوٹ آیا جیسے ابو جہل اس سے پہلے لوٹ آیا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں کی چالوں سے بچاتا رہا۔ اس طرح حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قریش کی کوئی بھی چال کامیاب نہیں ہوتی تھی۔ اسی لیے اب انہوں نے کمزور مسلمانوں کی طرف رخ کیا اور انہیں تکلیفیں پہنچا کر دل کی بھڑاس نکال دے۔ اس معاملے میں سارے قبیلے نے ایک ہو کر عہد کیا کہ کمزور مسلمانوں کو ستائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم میں سے جس کے پاس بھی کوئی غلام، باندی یا نوکر ایسا ہو جس نے اسلام قبول کر لیا ہو، اس کو ہر طریقے سے تکلیفیں اور عذاب دیں گے تاکہ وہ اپنے نئے دین سے بیزار ہو کر دوبارہ پرانا مذہب اختیار کر لے۔ اس فیصلے کے بعد بعض مشرکوں نے تو اپنے مسلمان غلاموں پر ایسے بھیانک ظلم کیے کہ انہیں سن کر رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور پتھر کا دل بھی لرز اٹھے۔ انہیں قید میں ڈال کر بھوکا پیاسا مارتے، تپتے ہوئے پتھروں اور ریت پر انہیں لٹاتے اور آگ کی طرح تپتی ہوئی اور گرم سلاخوں سے ان کے جسموں پر کچوکے لگاتے اور پھر انہیں پانی میں ڈبو کر دیتے تھے۔ ان مسلمانوں میں اکثر لوگ نہایت مضبوط ایمان اور مضبوط دل کے تھے۔ وہ بڑی سے بڑی مصیبت اور تکلیف سہتے، سخت سے سخت ظلم برداشت کرتے، مگر ہرگز اپنی بات سے نہ پھرتے۔ اپنے خدا اور اپنے پیارے رسول کا جو عشق اور جو محبت ان کے دل میں گھر کر چکی تھی وہ بڑے سے بڑے ظلم کے بعد بھی نہ نکل سکی۔ نہ وہ مشرکوں کے سامنے جھکے اور نہ انہوں نے اپنے دین کو چھوڑا، بلکہ نہایت مضبوط سے اپنے ایمان اور اسلام پر قائم رہے۔ چنانچہ ایسے لوگ جنہوں نے اپنے دین کو نہیں چھوڑا بلکہ یہ ہیبت ناک ظلم سہتے رہے وہ یہ تھے حضرت عمار بن یاسر، ان کے والد حضرت یاسر اور ان کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ یہ لوگ شروع میں ہی مسلمان ہو گئے تھے، چنانچہ قبیلہ بنی مخزوم کے لوگ ان کے ساتھ یہ کرتے تھے کہ ان کے کپڑے اتار دیتے اور جب دوپہر کی جھلسیاں دینے والی گرمی انتہائی تیز ہو جاتی تو انہیں آگ کی طرح تپتے ہوئے پتھروں پر لٹا دیتے، کبھی انہیں آگ میں جلاتے اور کبھی پانی میں ڈال دیتے۔ اگر ادھر سے رسول اللہ کا گزر ہوتا اور آپ انہیں یہ بھیانک عذاب سہتے ہوئے دیکھتے تو فرماتے، اے یاسر کی اولاد، صبر کرو، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ یہ تکلیفیں سہتے سہتے حضرت یاسر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ یہ دیکھ کر ان کی بیوی حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا نے ابو جہل کو بہت کچھ برا بھلا کہا۔ ابو جہل اس وقت کوئی ہتھیار لیے ہوئے حضرت سمیہ کے سر کے پاس کھڑا ہوا تھا اور انہیں بھی اذیتیں دے رہا تھا۔ اس نے یہ سنا تو طیش میں آ کر اسی ہتھیارے سے حضرت سمیہ پر بھی وار کیا۔ وہ اس گھاؤ کو نہ سہ سکیں اور اسی وقت ختم ہو گئیں۔ جس طرح حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا اسلام کے راستے میں شہید ہونے والی سب سے پہلی خاتون تھی۔ جن مسلمانوں کو مشرکوں نے آگ سے تکلیفیں اور اذیتیں پہنچائیں ان میں سے ایک حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کی مالکن لوہے کی سلاخیں آگ میں گرم کرتیں اور پھر ان سے خباب کی جسم پر کچوکے لگاتی تھیں۔ حضرت خباب نے اپنی یہ مصیبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی تو آپ نے خدا سے دعا کی، خدایا خباب کی مدد فرما۔ آپ کی دعا فرمانے کے بعد اچانک حضرت خباب کی مالکن کے سر میں کوئی تکلیف ہو گئی۔ لوگوں نے اور حکیموں نے اس کا علاج اس کو یہ بتلایا کہ وہ سر میں لوہے کی تپتی ہوئی سلاخیں لگوایا کریں۔ چنانچہ حضرت خباب کے سپرد یہ کام کیا گیا کہ آپ لوہے کی سلاخیں گرم کر کے اس کے سر میں کچوکے لگایا کرتے۔ اسی طرح حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان صحابہ کرام میں سے تھے انہیں سخت ترین تکلیفیں اور عذاب دیے گئے، لیکن انہوں نے اسلام سے منہ نہیں موڑا۔ ان کا مالک امیہ بن خلف جہمی پہلے تو انہیں بھوکا پیاسا مارتا اور پھر اسی حالت میں انہیں باہر لے جاتا، اور دوپہر کو جب گرمی پورے شباب پر ہوتی تھی
اور پتھر آگ کی طرح تپتے ہوئے ہوتے تھے۔ اس وقت وہ حضرت بلال کو ان تپتے ہوئے پتھروں پر ننگے بدن سیدھا لٹا دیتا اور پھر بہت بڑا پتھر منگا کر ان کے سینے پر رکھ دیتا تھا۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتا، یا تو محمد کے نبی ہونے کا انکار کر اور لات و عزا کو پوج، ورنہ اسی طرح تکلیفیں دے دے کر مار ڈالوں گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصیبت تکلیف کی یہ سختیاں جھیلتے رہتے اور صرف اتنا کہتے، احد 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 احد، وہ ایک ہے، وہ ایک ہے۔ حضرت بلال کو جتنی دیر بھی عذاب دیا جاتا رہتا وہ یہی ایک لفظ دہراتے رہتے۔ اس لفظ سے انہیں سکون ملتا تھا اور اس کے ذریعے وہ عذاب کی تلخیوں کو ایمان کی مٹھاس میں گم کر دینا چاہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرتے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بھیانک تکلیفیں جھیلتے دیکھتے تو آپ فرماتے، بلال یہ احد الاحد ہی تمہیں اس مصیبت سے بچائے گا۔ اور حضرت ورقہ بن نوفل وہاں آتے اور بلال سے کہتے، ہاں خدا کی قسم بلال وہ ایک ہی ہے، وہ ایک ہی ہے۔ اس کے بعد وہ حضرت بلال کے مالک امیہ بن خلف کے پاس جاتے اور اس سے اس کے ساتھیوں سے کہتے، خدا کی قسم اگر تم نے بلال کو اسی حالت میں قتل کر دیا تو میں اس کو قبر کو بہت متبرک زیارت گاہ بناؤں گا۔ حضرت بلال اسی طرح مصیبتیں جھیلتے رہے یہاں تک کہ ایک روز امیہ بن خلف کے پاس حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور اس سے کہا، کیا اس غریب کو ستاتے ہوئے تمہیں خدا کا خوف نہیں آتا؟ اس نے کہا، تم نے ہی اس کو خراب کیا ہے، تم خود ہی اسے بچا لو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، میرے پاس ایک غلام ہے جو تمہارے ہی مذہب کا ہے، میں وہ غلام تمہیں اس کے بدلے میں دے دوں گا، مجھے منظور ہے، تم اسے لے سکتے ہو۔ اس نے کہا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا غلام فستاس رومی امیہ بن خلف کو دے دیا اور بدلے میں حضرت بلال کو لے کر انہیں آزاد کر دیا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے بہت سے ایسے غلام خریدے جو کمزور قسم کے تھے اور مسلمان ہونے کی وجہ سے طرح طرح کی مصیبتیں اٹھا رہے تھے اور انہیں آزاد کر دیا۔ یہ دیکھ کر ایک روز حضرت ابو بکر کے والد نے بیٹے سے کہا، بیٹے میں دیکھ رہا ہوں کہ تم کمزور اور ضعیف قسم کے لوگوں کو خرید کر آزاد کر رہے ہو، اگر تم ان کو بجائے طاقتور مضبوط اور بہادر لوگوں کو لے کر آزاد کرتے تو وہ تمہارے کام آتے، تمہارا ساتھ دیا کرتے اور تمہاری طرف سے لڑا کرتے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، میں جو کچھ کر رہا ہوں صرف خدا کے لیے کر رہا ہوں۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیتیں نازل ہوئی، وَمَا لِأَحَدٍ مِّن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ ترجمہ، اور بجز اپنے عالی شان پروردگار کی رضا جوئی کے کہ یہی اس کا مقصود ہے، اس کے ذمے کسی کا احسان نہ تھا کہ اس دینے سے اس کا بدلہ اتارنا مقصود ہو۔ ابو جہل طرح طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچاتا تھا اور آپ کو ستانے کے کسی موقع پر نہیں چوکتا تھا۔ نبوت کے 6 سال کا ذکر ہے کہ ایک روز ابو جہل نے آپ کو صفا پہاڑی کے پاس تنہا دیکھا۔ آپ کو دیکھتے ہی ابو جہل ایک دم آپے سے باہر ہو گیا اور آپ کو گالیاں دینے اور آپ پر گوبر مٹی اچھالنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو اس کی طرف دیکھا اور نہ اسے اس کا کوئی جواب دیا۔ اس پر ابو جہل کو اور زیادہ طیش آیا اور غصے میں آپے سے باہر ہو گیا۔ اسی جنون میں اس نے جھک کر زمین سے ایک بڑا سا پتھر اٹھایا اور رسول اللہ کے مارا، ساتھ ہی گالیاں بھی دیتا تھا اور اول فال بھی بکتا جاتا۔ ادھر عبداللہ ابن جدعان تیمی کی باندی اپنے گھر میں یہ سب کچھ دیکھ اور سن رہی تھی۔ عبداللہ ابن جدعان تیمی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا چچا زاد بھائی تھا۔ یہ قریش کے باعزت اور دولت مند لوگوں میں سے تھا، ساتھ ہی یہ انتہائی عیاش طبیعت اور بدکار آدمی تھا۔ یہ باندیاں خریدا کرتا تھا اور قبیلہ قریش کے نوجوانوں کے لیے ان سے پیشہ کرایا کرتا تھا۔ اس باندی کو یہ منظر دیکھ کر بے حد افسوس اور صدمہ ہوا کہ خدا تعالیٰ کے دشمن نے خدا کے رسول کے ساتھ یہ بے جا حرکت اور زیادتی کی۔ انہیں دنوں میں خود اس باندی کا بھی دل اسلام کی طرف جھک چلا تھا، لیکن وہ اپنے مالک جدعان سے ڈرتی اس لیے کہ اس کا اظہار نہیں کرتی تھی۔ وہ اپنے گھر کے دروازے پر کھڑی اسی کی متعلق سوچ رہی تھی کہ اچانک اس نے جبل ابو قیس، ایک پہاڑ کا نام ہے، اس کی طرف سے آنے والے راستے پر قدموں کی آواز سنی اور ایک بھاری بھرکم اور طاقتور شخص کو آتے دیکھا۔ سیاہ آنکھیں، چوڑا چکلا سینہ اور چہرے سے رعب اور ہیبت ٹپک رہی تھی۔ آنے والے کی بغل میں تلوار اور ایک طرف تیر کمان لٹکی ہوئی تھی۔
باندی نے فوراً پہچان لیا کہ آنے والے رسول اللہ کے چچا اور شیر قریش حضرت حمزہ بن عبد المطلب ہیں، جو رسول اللہ کے رضاعی بھائی بھی تھے، کیونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی دائیہ صوبیہ کا دودھ پیا تھا۔ حضرت حمزہ شکار سے واپس آ رہے تھے اور کعبے میں جا رہے تھے، کیونکہ ان کی عادت تھی کہ شکار سے واپسی میں اپنے گھر جانے سے پہلے کعبے کا طواف کیا کرتے اور وہاں قریش کے جو بڑے بڑے لوگ موجود ہوتے تھے ان سے ملا کرتے تھے۔ حضرت حمزہ کی کنیت ابو عمارہ تھی۔ چنانچہ جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باندی کے قریب پہنچے تو اس نے کہا، ابو عمارہ، کیا تم لوگوں میں سے شرافت اور خودداری بالکل ختم ہو گئی؟ یہاں تک کہ قبیلہ بنی مخزوم کے بدمعاش لوگ محمد کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں اور تم اس کی کوئی پرواہ ہی نہیں کرتے۔ حضرت حمزہ چلتے چلتے رک گئے اور باندی سے پوچھا، کیا کہہ رہی ہے تو ابن جدعان کی باندی؟ باندی نے کہا، تمہیں کیا معلوم کہ ابو جہل نے ابھی تمہارے بھتیجے محمد کے ساتھ کیا برتاؤ کیا؟ وہ ابھی یہاں سے گزر رہے تھے کہ ابو جہل نے انہیں گالیاں دیں، پتھر مارے اور ان کو بہت ستایا۔ حضرت حمزہ نے پوچھا، کیا جو کچھ تم کہہ رہی ہو وہ تم نے خود دیکھا ہے؟ باندی نے جواب دیا، ہاں، ابو جہل نے جو کچھ کیا ہے وہ میں نے خود دیکھا ہے اور اس نے جو کچھ کہا وہ خود سنا ہے۔ یہ سن کر حضرت حمزہ جوش و غضب میں بھر گئے اور وہاں سے سیدھے کعبے پہنچے۔ آج وہ اپنی عادت کے مطابق نہ کسی کے پاس ٹھہرے اور نہ کسی کو سلام کیا، بلکہ سیدھے ابو جہل کے پاس پہنچے جو اپنے آدمیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت حمزہ نے غصے میں آ کر اپنی کمان ہی اس کے سر پر ماری، جس سے اس کا سر پھٹ گیا اور اتنا خون بہا کہ اس کا چہرہ خون سے تر بتر اور سرخ ہو گیا۔ حضرت حمزہ نے غضبناک ہو کر ابو جہل سے کہا، تو میرے بھتیجے کو گالیاں دیتا ہے جبکہ وہ تیرے حق میں اپنی زبان بند رکھتا ہے، تو اس کو تکلیف پہنچاتا ہے جو تجھے بھلائی کی طرف بلاتا ہے۔ حضرت حمزہ انتہائی باروف شخصیت کے آدمی تھے اور اسی طرح ان کا غصہ انتہائی خوفناک ہوتا تھا۔ چنانچہ ابو جہل نے حضرت حمزہ کو غضبناک دیکھ کر اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے ان سے کہا، بات یہ ہے کہ محمد ہم لوگوں کو بے عقل بتاتا ہے، ہمارے خداؤں کو گالیاں دیتا ہے، ہمارے باپ دادا کے بتائے ہوئے راستوں کے خلاف چلتا ہے، یہاں تک کہ اس نے ہمارے غلام باندیوں کو بھی ہم سے بیزار کر دیا ہے۔ حضرت حمزہ نے کہا، مگر تم سے زیادہ بے وقوف اور بے عقل کون ہوگا کہ تم خدا تعالیٰ کے بجائے پتھروں کو پوجتے ہو؟ گواہ رہنا کہ آج سے میں اپنے بھتیجے کے ساتھ ہوں، اسی کے دین پر جیوں گا اور اسی کے دین پر مروں گا۔ یہ سن کر بنی مخزوم کے لوگوں کو جو ابو جہل کے خاندان والے تھے بڑا غصہ آیا اور انہوں نے ابو جہل کی مدد کرنے کا ارادہ کر لیا۔ چنانچہ انہوں نے حمزہ سے کہا، تو اب تم بھی بے دین ہو گئے ہو اور تم نے بھی اپنے مذہب کو چھوڑ کر دوسرے مذہب کو اپنا لیا۔ حضرت حمزہ نے جواب دیا، مجھے اس سے روکنے والا کون ہے؟ میں نے سچائی کو پا لیا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ خدا کا رسول ہے اور جو کچھ وہ کہتا ہے وہ سچ ہے۔ اب میں خدا کی قسم اس کو نہیں چھوڑوں گا، اگر تم لوگ سچے ہو تو مجھے میرے فیصلے سے روک کر دکھاؤ۔ ابو جہل حضرت حمزہ کو غضبناک دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا۔ وہ اس غصے کے انجام کا خیال کر کے ڈر رہا تھا، اس لیے اس نے اپنے چیلے چانٹوں سے کہا، ابو عمارہ سے مت الجھو، میں نے واقعی ان کے بھتیجے کو نامناسب باتیں کہی تھی۔ حضرت حمزہ نے سینکڑوں آدمیوں کے جمع میں اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا اور صاف صاف یہ بات کہہ دی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اختیار کر لیا ہے۔ اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ارقم ابن ارقم کے مکان میں تشریف فرما ہوا کرتے تھے۔ حضرت حمزہ ابو جہل کو سزا دینے کے بعد سیدھے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے عرض کیا، بھتیجے خوش ہو جاؤ، آج میں نے عمرو بن ہشام یعنی ابو جہل سے تمہارا بدلہ لے لیا ہے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، چچا مجھے اس سے کیا خوشی ہوگی؟ میری خوشی تو اس میں ہے کہ آپ سچے دین کی پیروی کریں اور بتوں کو چھوڑ دیں۔ یہ پہلا موقع تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کو خود اسلام کی طرف بلایا تھا۔ اگرچہ حضرت حمزہ قریش کے مجمع میں بھی اپنے اسلام کا اعلان کر کے آئے تھے، مگر وہ صرف نمائشی اعلان تھا، اسی لیے یہ سن کر اب میں وہ الجھن میں پڑ گئے اور اسی دھیڑ پن میں بغیر کچھ جواب دیے گھر واپس چلے گئے۔ وہ رات حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاگتے جاگتے بڑی بے چینی سے گزاری۔ تمام رات دعا کرتے رہے کہ خدا انہیں سیدھا راستہ دکھائے اور سچائی پر جمے رہنے کی توفیق بخشے۔ صبح ہوئی تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا کہ ان کے دل سے تمام شکوک اور شبہات دور ہو گئے ہیں، ان کا دل اسلام کی روشنی اور یقین سے جگمگا چکا ہے۔
صبح ہوتے ہی وہ اپنے بھتیجے یعنی سرکار دو جہان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور خدا اور رسول کی شہادت دے کر اپنے مسلمان ہونے کا اقرار کیا اور عہد کیا کہ میں ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی مدد کرتا رہوں گا۔ حضرت حمزہ کے اسلام قبول کرنے سے ایک فائدہ یہ ہوا کہ مشرکوں نے اسلام کے راستے میں جو کانٹے بچھائے تھے ان میں سے بہت سے دور ہو گئے۔ حضرت حمزہ کے مسلمان ہو جانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے حد مسرور تھے۔ آپ اسلام کے اعزاز پر خوش ہو رہے تھے کہ قریش کا سب سے زیادہ بہادر، طاقتور اور محبوب شخص اسلام کے آغوش میں آ گیا تھا۔ آپ نے ان کے لیے دعا کی کہ خداوند کریم انہیں ثابت قدم رہنے کی توفیق دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کے لیے بھی دعا کی کہ وہ مسلمان ہو جائے تاکہ اسلام کی عزت و شہرت میں اضافہ ہو۔ عمر ابن خطاب اور عمرو ابن ہشام یعنی ابو جہل قریش میں بہت زیادہ بہادر اور طاقتور لوگ سمجھے جاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے لیے دعا فرمائی، خداوند ان دونوں آدمیوں میں سے جو تیرے یہاں پسندیدہ ہو اس کے ذریعے اسلام کا بول بالا فرما۔ اب مسلمانوں کی تعداد کافی بڑھ گئی تھی، اس لیے قریش پریشان اور بے بس سے ہو گئے تھے۔ وہ لوگ ہر تدبیر اور ترکیب کر کے دیکھ چکے تھے لیکن ناکام رہے۔ چنانچہ اب انہیں ایک ہی کام رہ گیا تھا کہ ہر وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی تذکرہ کرتے رہتے تھے اور اسی موضوع پر سر جوڑے بیٹھے رہتے تھے۔ ایک روز مشرکین کی ایک مجلس ہو رہی تھی اور عادت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی تذکرہ ہو رہا تھا، کیونکہ آج کل وہ لوگ ہمیشہ اسی مسئلے پر بحث کیا کرتے تھے۔ انہی میں ایک شخص عتبہ بن ربیعہ بھی تھا، یہ بھی عرب کے سرداروں میں سے تھا۔ اس نے کہا، قریش کے لوگوں، میرا خیال ہے کہ میں محمد کے پاس جاؤں اور اس سے گفتگو کروں۔ میں اس کے سامنے چند تجویزیں رکھوں گا، اگر وہ ان میں سے کوئی بھی صورت قبول کر لے تو ہم اس پر راضی ہو جائیں گے۔ ممکن ہے اس طرح وہ باز آ جائے اور ہمارے معاملات میں دخل دینا چھوڑ دے۔ سب نے ایک زبان ہو کر کہا، ہاں یہ ٹھیک ہے، تم جاؤ اور اس سے بات کر کے دیکھو۔ چنانچہ عتبہ اسی وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے کہنے لگا، میرے بھتیجے، یہ بات تم بھی جانتے ہو کہ ہمارا تمہارا حسب نسب اور ذات پات ایک ہے اور تم ہم ہی لوگوں میں سے ہو، مگر تم اپنی قوم کے لیے درد سر بن گئے ہو اور ان میں پھوٹ ڈال رہے ہو، اس لیے میں اب کچھ تجویزیں لے کر تمہارے پاس آیا ہوں، ممکن ہے تم ان میں سے کوئی بات مان لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہیے، میں سن رہا ہوں۔ تب عتبہ نے کہنا شروع کیا، میرے بھتیجے دیکھو، جو کچھ تم کر رہے ہو، اگر اس سب سے تمہارا مقصد یہ ہے کہ تم دولت جمع کر کے مالدار بن جاؤ تو ہم تمہارے لیے دولت اکٹھی کیے دیتے ہیں۔ اگر تم عزت اور شہرت چاہتے ہو تو ہم تمہیں اپنا سردار بنا لیتے ہیں اور کبھی تمہارے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرنے دیں گے۔ اگر تمہیں ملک اور سلطنت کی ہوس ہے تو ہم تمہیں اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں، اور اگر یہ سب کوئی آسیب یا جادو وغیرہ ہے جس سے تم خود مجبور ہو گئے ہو تو ہم تمہارے علاج کا انتظام کر دیں گے اور اپنے پیسے سے تمہارا علاج کریں گے یہاں تک کہ تمہیں صحت ہو جائے۔ غرض عتبہ نے وہی سب باتیں کہیں جو اس سے پہلے بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی جا چکی تھیں۔ جب عتبہ خاموش ہوا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا، ابو الولید، اب میری بات سنو۔ اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ سجدہ پڑھی اور عتبہ سنتا رہا۔ وہ اس کلام کی خوبصورتی اور ہیبت سے مبہوت ہو کر رہ گیا۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ چکے تو عتبہ وہاں سے واپس ہوا، لیکن اب اس کا ذہن اور خیالات بالکل بدل چکے تھے اور وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ اور ہی رائے لے کر گیا۔ جب وہ مشرکوں کے پاس پہنچا اور انہوں نے اس کی صورت دیکھی تو بعض لوگوں نے ایک دوسرے سے کہا، خدا کی قسم، ابو ولید کے چہرے کا رنگ تو بدلا ہوا ہے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے عتبہ سے پوچھا، کیا خبر لائے ہو ابو ولید؟ اس نے کہا، خدا کی قسم، میں تو ایسا کلام سنا ہے جو میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ میں قسم کھاتا ہوں کہ نہ تو وہ شاعری ہے، نہ جادوگری ہے اور نہ کوئی منتر وغیرہ ہے۔ قریش والوں، میری بات مانو اور اس شخص سے اور اس کے کاموں سے الجھنا چھوڑ دو۔ اس کا معاملہ تم عربوں کے لیے چھوڑ دو۔ اگر عرب والے اس پر غالب آ گئے تو تمہاری مراد بھی پوری ہو جائے گی، اور اگر وہ محمد کی بات مان کر اس کے پیرو بن گئے تو یہ بھی تمہارے ہی لیے فخر اور عزت کی بات ہوگی، اس لیے کہ محمد بھی قریش میں سے ہے۔ یہ سن کر ان لوگوں نے کہا، خدا کی قسم، ابو الولید، اس نے اپنی گفتگو سے تم پر بھی جادو کر دیا۔ عتبہ نے کہا، میرے اس معاملے میں یہی رائے ہے، اب آگے جو تمہارا جی چاہے کرو۔
قریش جہاں کہیں بھی کسی قاری کو قرآن پاک پڑھتے ہوئے دیکھتے تھے تو اس کو ستاتے تھے اور اس کا مذاق اڑاتے، کسی نمازی کو نماز پڑھتے دیکھتے تو اس پر قہقہے لگاتے اور اس کا مذاق اڑاتے، اور یہ سب کچھ اس لیے کرتے تھے کہ مسلمانوں سے اپنی دشمنی نکالیں، انہیں مرعوب کر سکیں۔ حالانکہ دل سے وہ لوگ یہی چاہتے تھے کہ جو کچھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اور راتوں کو آپ کے ساتھی جو عبادتیں کرتے ہیں ان کو سمجھیں۔ مسلمان یہ کرتے تھے کہ جب ان کا قرآن پاک پڑھتے تو دل چاہتا تھا تو وہ چھپ کر اور خفیہ طور پر پڑھتے، اگر آیتیں حفظ کرنا چاہتے تو چھپ کر کرتے۔ اسی وجہ سے ایک روز بعض صحابہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، خدا کی قسم قریش نے آج تک بھی یہ قرآن نہیں سنا اور نہ اس کی خوبصورتی در ہیبت ان کے کانوں تک پہنچی ہے، کیا کوئی ایسا شخص ہے جو قریش کو قرآن سنا سکے؟ یہ سن کر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، یہ شروع میں ہی مسلمان ہو گئے تھے، انہوں نے کہا میں سناؤں گا۔ صحابہ نے کہا نہیں عبداللہ، ہمیں تمہاری جان کا خطرہ ہے، ہم ایسا آدمی چاہتے ہیں جس کا خاندان بڑا ہو اور اس کے رشتہ دار زیادہ ہوں، تاکہ اگر قریش والے اس کے ساتھ کوئی برائی کرنا چاہیں تو اس کی حمایت کو بھی آ سکیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اس کی پرواہ نہ کرو، خدا میرا مددگار ہے۔ اگلے دن حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور جہاں قریش بیٹھے ہوئے تھے وہاں ایسی جگہ کھڑے ہوئے جہاں سے سب ان کی آوازیں سن سکے، اور اس کے بعد انہوں نے بلند آواز سے سورہ رحمان پڑھنی شروع کی۔ تمام لوگ ایک دم ان کی طرف متوجہ ہو گئے اور ایک دوسرے سے پوچھنا شروع کیا، ابن مسعود کیا کہہ رہے ہو؟ کچھ لوگوں نے بتلایا محمد جو کتاب لے کر آیا ہے یہ اسی کا کچھ حصہ پڑھ رہا ہے۔ یہ سنتے ہی ایک دم لوگ بھڑک اٹھے اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کی طرف دوڑے اور انہیں مارنا شروع کر دیا۔ مشرک ان کے چہرے پر تھپڑ مارتے جاتے تھے اور ابن مسعود اونچی آواز سے مسلسل پڑھتے جاتے تھے۔ وہ مار کھا رہے تھے لیکن اپنی تکلیف سے بالکل بے پرواہ تھے، یہاں تک کہ جتنی آیتیں وہ پڑھنا چاہتے تھے وہ پوری ہو گئیں۔ چنانچہ وہ اپنے ساتھیوں کے پاس واپس آ گئے مگر اس حال میں کہ ان کا چہرہ خون سے تر بتر ہو رہا تھا۔ صحابہ نے ان سے پوچھا، ابن مسعود ہم اسی لیے ڈرتے تھے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، خدا کے دشمن یہی کر سکتے ہیں لیکن مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، اگر آپ لوگ چاہیں تو میں کل کو پھر اسی طرح جا سکتا ہوں۔ صحابہ نے کہا نہیں بس کافی ہے، تم انہیں وہ کلام سنا چکے ہو جس کو وہ پسند نہیں کرتے، یہی وہ قرآن تھا جس کو کھلا کھلا سننے سے مشرکین نفرت کرتے تھے، اور اگر کسی کو اس میں کا ایک حرف بھی پڑھتے ہوئے سن لیتے تو اس کو طرح طرح کی تکلیفیں اور اذیتیں دیتے، لیکن چپکے اور خفیہ طریقے پر اسی قرآن کو ایک دوسرے سے سننے کے لیے وہ بےتاب رہتے تھے۔ ان میں سے ہر شخص کی یہ دلی خواہش تھی کہ وہ اس کلام کو سنے اور سمجھے جسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اور جو ہر قسم کی شاعری، نجوم اور جادوگری سے برتر اور بلند ہے۔ چنانچہ جب راتوں کا اندھیرا پھیل جاتا تھا تو سرداران قریش ایک دوسرے سے چھپ کر خاموشی کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کے پاس آ جاتے تھے اور چپکے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہوئے سنتے تھے۔ رات کے پرسکون ماحول اور سناٹے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول ہوتے اور اپنی دلکش آواز میں قرآن پاک پڑھتے ہوتے تھے۔ آپ اپنے خوبصورت انداز میں آیتوں کو لوٹاتے اور بار بار پڑھتے اور باہر قریش کے لوگ چھپ کر قرآن سنتے، یہاں تک کہ جب صبح قریب ہوتی تو وہ لوگ جدھر سے آتے تھے لوٹ جاتے تھے، لیکن اس احتیاط کے ساتھ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی دوسرا انہیں دیکھ سکے نہ پہچان سکے۔ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ کفار رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر حسد اور دشمنی رکھتے تھے۔ ان لوگوں کو اس بات کا پوری طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ رسول اللہ سچے ہیں، سچائی پر ہیں، اور حقیقت میں آپ خدا کے رسول ہیں جن کے پاس خدا تعالیٰ آسمان سے وحی نازل فرماتا ہے، لیکن شیطان نے انہیں ایسا مغرور بنا رکھا تھا کہ رسول کے خلاف حسد اور جلن میں ان کے سینے کباب ہو رہے تھے اور وہ اندھے بنے ہوئے تھے۔ وہ لوگ اس فراق اور آرزو میں تھے کہ جو برتری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوئی ہے وہی ان کو بھی حاصل ہو جائے، اور آپ کی طرح ان پر بھی کوئی کتاب نازل ہو تاکہ عبد المطلب کی اولاد میں اور ان میں نبی اور غیر نبی کے اعزاز کا فرق باقی نہ رہے۔ اس قسم کے لوگوں میں سب سے زیادہ پیش ولید ابن مغیرہ تھا۔ وہ کہا کرتا تھا، کیا میرے اور ابو مسعود عمر ابن عمیر ثقفی کے بجائے وحی محمد پر نازل ہو گئی؟
حالانکہ مکے جیسے شہر میں سردار قریش ہوں اور طائف جیسے شہر میں ابو مسعود سردار ثقیف ہے۔ ان دو زبردست شہروں کے یہی دو زبردست قبیلے ہیں۔ تعجب ہے کہ مشرکین خدا کی رحمت اور فضل کو بھی تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح قریش کے انتہائی شیطان صفت لوگوں میں سے ایک نضر بن حارث بھی تھا۔ اس نے قسم کھائی تھی کہ وہ اسلام کی تبلیغ میں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل اور کام میں آپ کے ساتھ دشمنی کرے گا اور اس لڑائی میں کسی بھی موقع پر نہیں چوکے گا۔ یہ شخص حرا گیا تھا جہاں اس نے فارس کے شہنشاہوں کی تاریخ پڑھی تھی، ان کے دین اور عبادتوں کے متعلق معلومات حاصل کی تھی اور وہاں کے بڑے بڑے عالموں اور دانشمندوں کے اقوال پڑھے تھے، اور عراق سے رستم اور اسفندیار کے قصے خرید کر لایا تھا۔ چنانچہ جب بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی مجلس میں تشریف لے جاتے اور وہاں لوگوں کو خدا کی عبادت کا پیغام سناتے، انہیں گناہوں کے انجام سے ڈراتے اور ان کو پچھلی قوموں کے واقعات سناتے جو اپنے گناہوں کے بدلے برباد ہو گئی تھی، تو آپ کے اٹھنے کے بعد نظر فوراً وہاں آ کر بیٹھ جاتا اور لوگوں سے کہتا، قریش کے لوگوں، میں اس سے زیادہ اچھی باتیں کر سکتا ہوں، اس لیے ٹھہرو اور میری باتیں سنو، میں تمہیں پچھلی داستانیں سناؤں گا۔ اس کے بعد وہ انہیں فارس کے بادشاہوں اور ان کے مذہبوں کے قصے سناتا، انہیں جھوٹی کہانیاں اور فرضی قصے سناتا۔ پھر وہ ان لوگوں سے کہتا، کون کہہ سکتا ہے اس کی باتیں میری باتوں سے زیادہ اچھی ہوتی ہیں؟ کیا وہ بھی تمہیں میری طرح پرانی داستانیں نہیں سناتا؟ نتیجہ یہ ہوتا کہ سننے والے جاہل ناسمجھ لوگ اچنبے میں پڑ جاتے کہ کس کی بات سچی ہے اور کس کی جھوٹی۔ مشرکوں کی ایک دلی خواہش یہ تھی کہ کسی طرح ان لوگوں کو روک سکیں جن کے دل اسلام کی طرف جھک گئے۔ یہ اس مقصد کے واسطے اپنی طاقت بھر جو کچھ ہو کر سکتے تھے کر چکے، اور جو دلیلیں گڑھ سکتے تھے گڑھ چکے تھے۔ جب اس سے کام نہیں چلا تو انہوں نے سوچا کہ دوسرے آسمانی مذہب والوں سے بھی مشورہ کرنا چاہیے تاکہ جو کچھ وہ بتائیں اسی کے ذریعے لوگوں کو اس نئے دین سے روکا جا سکے۔ اس فیصلے کے بعد لوگوں نے نضر بن حارث سے کہا کہ وہ عقبہ بن معیط کے ساتھ مدینہ جا کر یہودی عالموں سے ملے اور انہیں سب واقعہ بتلا کر ان سے محمد کے دین اور اس کے نبی ہونے کے بارے میں پوچھیں، اس لیے کہ یہودی اہل کتاب ہیں اور نبیوں کے بارے میں ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ چنانچہ نضر اور عقبہ یہودی عالموں سے ملنے کے لیے یثرب یعنی مدینہ پہنچے اور ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا۔ عالموں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتلاتے ہوئے کہا، اس سے ان لوگوں کے بارے میں پوچھو جو غار میں جا کر سو گئے، کیونکہ ان کا واقعہ بہت حیرت انگیز ہے۔ پھر اس سے اس سیاح کے بارے میں پوچھو جو اس زمین کے مشرق سے لے کر مغرب تک کو چھان آیا تھا، اور اس کے بعد اس سے روح کے بارے میں پوچھو کہ روح کیا چیز ہے۔ اگر وہ تمہیں ان سوالوں کے جواب دے اور ان کی تفصیل بتا دے تو سمجھو کہ وہ حقیقت میں خدا کا بھیجا ہوا نبی ہے، اور اگر وہ یہ باتیں نہ بتلا سکے تو سمجھو کہ وہ جھوٹا ہے۔ اس کے بعد تمہیں اختیار ہے کہ اس کے ساتھ جیسا چاہے معاملہ کرو۔ جب یہ دونوں قاصد واپس آئے تو قریش نے ان سے معلوم کیا کہ یہود عالموں نے کیا کہا ہے۔ انہوں نے ان کی پوری گفتگو دہرا دی۔ اب یہ لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور یہودی عالموں نے جو باتیں سکھا دی پھر وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فوراً ہی جواب نہیں دیا بلکہ اس سلسلے میں وحی کا انتظار فرمانے لگے۔ چنانچہ خداوند عالم نے آپ پر وحی نازل فرمائی جس میں ان سوالوں کے جوابات تھے۔ مشرکوں نے آپ سے جس جماعت کے بارے میں پوچھا تھا، خدا تعالیٰ نے اس کے بارے میں اپنے نبی کو بتلایا کہ وہ اصحاب کہف یعنی غار والوں کی جماعت تھی۔ اسی طرح خدا تعالیٰ نے آپ کو سیاح شخص کے بارے میں ذوالقرنین کا واقعہ بتایا، اور پھر خدا تعالیٰ نے آپ کو روح کے بارے میں بتایا کہ قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ ترجمہ، آپ فرما دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے بنی ہے اور تم کو بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشرکوں کے پاس ان کے سوالوں کے جواب دینے آئے تاکہ وہ لوگ نبی ہونے کے بارے میں آپ کی سچائی کا اقرار کر لیں، لیکن یہ گمراہ اور سرکش اپنی گمراہی اور سرکشی سے پھر بھی باز نہیں آئے بلکہ اسی طرح غرور اور تکبر میں اندھے بنے رہے۔ چنانچہ نضر نے کہا، قریش والوں، جو چیزیں اور جو کلام محمد تمہارے پاس لے کر آیا ہے وہی میں بھی تمہیں لا کر دوں گا،
ایک اور شخص نے کہا اس قرآن کو مت سنو بلکہ اسے بےہدہ اور جھوٹا سمجھو اور اس کا مذاق اڑاؤ، ممکن ہے اسی طرح تم محمد پر غالب آ جاؤ۔ ابو جہل نے کہا کیا تم اس ڈراؤں سے خوفزدہ ہوتے ہو جن سے محمد تمہیں ڈراتا ہے کہ خدا تمہیں آگ میں جلائے گا اور عذاب دے گا، اور یہ کہ خدا کے لشکر میں سے 19 فرشتے اس آگ کے داروغہ ہیں جو تمہیں اس میں دھکیل کر بند کر دیں گے۔ تمہاری تعداد تو بہت ہے، کیا ان 19 آدمیوں میں سے ایک ایک کو تمہارے 100 آدمی بھی کافی نہیں ہوں گے؟ وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا۔ ترجمہ، اور ہم نے دوزخ کے کارکن آدمی نہیں بلکہ صرف فرشتے بنائے ہیں، اور ہم نے تو ان کی تعداد ذکر و حکایت میں صرف ایسی رکھی ہے جو کافروں کی گمراہی کا ذریعہ ہو۔